بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائے حق ٹی وی اور میرا نام ہے حمزہ ارشد۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے متعلق ہم آپ سے پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ قیامت کی بڑی نشانیوں کے متعلق معلومات شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں ہیں۔ ابو داؤد میں صفحہ نمبر 601 میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام سید ہیں اور حضرت فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا قد و قدامت، قدر لمبا، بدن چست، رنگ کھلا ہوا اور چہرہ پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے مشابہ ہوگا۔ آپ کے اخلاق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی طرح ہوں گے۔ آپ کا نام محمد، والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمنہ ہوگا۔ زبان میں قدر لکنت ہوگی، جس کی تنگی کی وجہ سے کبھی کبھی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ کا علم لدنی ہوگا، یعنی دنیا میں موجود کتابوں سے علم کے محتاج نہ ہوں گے۔ بیعت کے وقت عمر 40 سال ہوگی۔ خلافت کے مشہور ہونے پر مدینہ کے مسلمان فوجیں لے کر آپ کے پاس مکہ مکرمہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ شام، عراق اور یمن کے اولیاء اکرام اور ابدال اعظام آپ کے زیر سایہ آ جائیں گے، اور ملک عرب کے بے شمار لوگ آپ کی اسلامی فوج میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ ایک خزانہ جو کعبہ میں دفن ہے، جس کو زرتاج کعبہ کہا جاتا ہے، اس خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم فرمائیں گے۔ ابو داؤد میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے خزانے کو نکال کر تقسیم کرنے کی خبر جب اسلامی دنیا میں پھیل جائے گی تو خراسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج لے کر امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے پہنچے گا۔ اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی ایک شخص کی زیر کمان میں ہوگا، اور یہ لشکر راستے میں ہی بہت سے عیسائیوں اور بد دینوں کا صفایا کر ڈالے گا۔ سادات کے قاتل اور امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں، اس سے پہلے سادات کا قاتل پچھلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر چکے ہیں، اور اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سادات کے قاتل امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں آئیں گے۔ ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک ظالم سادات کو قاتل کرے گا اور اس کا حکم ملک شام اور مصر میں چلے گا۔ وہی شخص اہل بیت کا دشمن ہوگا، جس کا ننیال قوم بنو کلب ہوگا۔ یہ شخص حضرت امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ایک فوج بھیجے گا۔ جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اسی جگہ اس فوج کے نیک و بد عقیدے والے سب کے سب زمین میں دسا دیے جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ حق کے مقابلے میں آئیں گے اور باطل کی حمایت میں ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کے عقیدے کی صحت بھی ان کے کام نہ آ سکے گی اور سب دسا دیے جائیں گے۔ البتہ قیامت کے دن ہر ایک کا حشر اسی کے عقیدے اور اعمال کے موافق ہوگا، مگر ان سے صرف 2 آدمی بچ جائیں گے۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کو اس واقعے سے مطلع کیا جانے والا شخص، اور دوسرا سفیانی کو اس دسنے والے واقعے کی اطلاع دینے والا شخص ہوگا۔ قیامت کی تیسری بڑی نشانیوں میں سے تیسری نشانی صلیب کے پجاریوں کا اتحاد ہے۔ عرب فوجوں کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ دینے کا حال سن کر عیسائی بھی چاروں طرف سے فوجوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے اور روم کے ممالک سے فوج کثیر لے کر امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے کے لیے شام میں جمع ہو جائیں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12 ہزار فوج ہوگی۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث روایت ہے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ سے کوچ فرما کر مدینہ منورہ پہنچیں گے، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت سے مشرف ہو کر شام کی جانب روانہ ہو جائیں گے۔ یہ حدیث بھی صحیح و مسلم میں موجود ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پر امام مہدی علیہ السلام کا جہاد ہے۔ دمشق کے قریب وجوار میں عیسائیوں کی فوج سے آمنا سامنا ہوگا۔ اس وقت امام مہدی علیہ السلام کی فوج کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ ایک گروہ نصاری کے خوف سے رائے فرار اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے، کیونکہ وہ میدان جنگ سے بھاگنے کا بڑا گناہ کر چکے ہوں گے۔ نمبر 2 پہ باقی لوگوں میں سے کچھ خوش نصیب تو شہید ہو جائیں گے اور بدر واحد کے شہداء کے مرتبہ حاصل کر لیں گے۔ نمبر 3 پہ ہیں اور کچھ عیسائیوں کے مقابلے میں ڈٹے رہیں گے، حتیٰ کہ فتح
حاصل کر کے ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے اندیشے سے چھٹکارا پا لیں گے۔ گویا انہیں ایمان پر مرنے کی خوشخبری بھی مل جائے گی۔ یہ حق بات کی طرف خاطر جانی اور مالی قربانی پیش کرنے کا انعام بھی ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن کا معرکہ شروع ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام دوسرے دن بھی عیسائیوں کے مقابلے میں نکلیں گے۔ اس روز مسلمان بغیر فتح یا موت کی جنگ سے نہ پلٹیں گے۔ مسلم صحیح میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر یہ سب مجاہدین شہادت کا جام پی لیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام باقی رہ جانے والے تھوڑے افراد کے ساتھ لشکر گاہ میں جہاد کی تیاریاں کریں گے۔ اس کے بعد پھر اسلام اور صلیب کا تیسرا معرکہ ہوگا۔ تیسرے دن پھر ایک بڑی جماعت کے ساتھ موت یا فتح کا عہد لیے میدان جنگ میں آئیں گے۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری کے ساتھ عیسائیوں سے جہاد کریں گے اور آرزوئے شہادت کو پا لیں گے۔ شام کے وقت حضرت مہدی علیہ السلام کی بچی ہوئی تھوڑی سی جماعت کو ساتھ لے کر واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر چوتھا معرکہ اور اسلام کی فتح ہوگی۔ چوتھے دن بھی مجاہدین کی ایک بڑی جماعت موت یا فتح کی قسم کھا کر پھر شہید ہو جائے گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام تھوڑی سی جماعت کو لے کر واپس تشریف لے جائیں گے۔ پھر ایک دن حضرت امام مہدی علیہ السلام رسد کی تھوڑی سی محافظ فوج کو لے کر دشمن سے نبر آزما ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ان کو کھلی فتح نصیب فرمائے گا۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے۔ عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والے عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کرنے کا شوق نکل جائے گا اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس فتح کے دن حضرت مہدی علیہ السلام مجاہدین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، لیکن ان جانبازوں کے دلوں میں حب الہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا کہ اس مال و دولت کے ملنے کی انہیں ذرا بھی خوشی نہ ہوگی۔ اور دوسری وجہ خوشی نہ ہونے کی یہ ہوگی کہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان اور قبائل ایسے ہوں گے جن میں سے 1% آدمی بھی نہیں بچے گا۔ نفاذ اسلام اور قسطنطنیہ کی فتح۔ بعد ازداں حضرت امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کے انتظامات اور فرائض اور حقوق العباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے۔ ان مہمات سے فراغت پر قسطنطنیہ کی فتح کے لیے روانہ ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ بیرا روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کرنے کا حکم فرمائیں گے کہ وہ استنبول کو جا کر آزاد کرائیں۔ جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے گر پڑے گی۔ ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کریں گے۔ اس عبارت میں ہے کہ فصیل نعرہ تکبیر سے گر پڑے گی۔ اس کا مفہوم یہ ہے یعنی وہ فصیل مجاہدین کے حملوں سے ان کی ذرا بھی حفاظت نہ کرے گی تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ بالفرض اس ادوار کی حقیقی گرنے پر محمول کیا جائے تو بھی کچھ بعید نہیں ہے۔ دجال کی خبریں ملنا شروع ہوں گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے اب تک 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا۔ صحیح مسلم۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظام و انصرام میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈالی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی امام مہدی علیہ السلام شام کی طرف رخ فرما لیں گے، لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 یا 7 گھوڑ سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ اور اس وفد میں شامل لوگوں کے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بہترین انسان ہوں گے۔ تحقیق حال کے بعد جب یہ خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی، جلدی کو چھوڑ کر دوبارہ سے ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ انشاءاللہ دجال کے متعلق جو نشانیاں ہیں ان کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ سے اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔